اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو پیدا فرمایا۔ اس نے بے شمار چیزوں کو بنایا، ان میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر کو بھی پیدا کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حشرات الارض میں سب سے زیادہ خطرناک جاندار مچھر ہیں؟ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی کرتی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہوں۔ جب یہ آیت مقدسہ یہودیوں اور منافقوں نے سنی تو مذاق اڑانے لگے کہ اس کتاب میں تو کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہے، مگر وہ جاہل تھے۔ آج ماڈرن سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مچھر بہت ہی پراسرار انسیکٹ ہے۔ قرآن مجید میں مچھر کے لیے لفظ بعودۃ استعمال ہوا ہے جو کہ مؤنث ہے۔ مچھر کی دنیا میں 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مادہ مچھر ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ نر مچھر کو عربی میں بعود کہتے ہیں اور اس کی مؤنث ہے بعودۃ۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج جدید ماڈرن سائنس کا کارنامہ ہے، جب ہمارے پاس جدید مائکروسکوپس ہیں جو کسی بھی چیز کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہے، جبکہ قرآن مجید نے بعودۃ کا لفظ بول کر 1450 سال قبل یہ بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے مچھر اور اس سے کم تر مخلوق کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور آج جدید ماڈرن سائنس نے مچھر سے کم تر مخلوق کو بھی دریافت کر لیا ہے۔ مچھر کی کمر پر انتہائی چھوٹی مخلوق بیٹھی ہوتی ہے جس کا رنگ نارنجی ہوتا ہے۔ یہ مخلوق مادہ مچھر کی کمر پر موجود ہوتی ہے اور اس کا خون چوستی رہتی ہے۔ یہ ہے وہ مچھر سے بھی کم تر چیز جو اس کی کمر پر بیٹھی ہوتی ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کی برانچ بائیولوجی نے بتایا ہے کہ صرف مادہ مچھر کے منہ میں ایسے آلات پائے جاتے ہیں جن سے وہ جلد میں سوراخ کر سکتی ہے۔ اب سنیے اس حقیر مخلوق کے عجائبات۔ دیکھنے میں مچھر چھوٹا سا لگتا ہے، مگر اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں اور ہر آنکھ میں تقریباً 1000 لینز ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ انسانی ہر آنکھ میں صرف ایک لینز موجود ہوتا ہے، اور اس کے 840 دانت بھی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ دانت پستی ہوئی اپنے شکار پر جھپٹ پڑتی ہے۔ مچھر 1 سیکنڈ میں 1000 مرتبہ اپنے پروں کو حرکت دیتے ہیں۔ اس مچھر کے پاس 3 دل ہوتے ہیں، 2 پیٹ ہوتے ہیں، اور یہ چیزوں کو ان کی حرارت سے محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ ضرور حیران ہوں گے، ہاتھی کتنا بڑا اور بھاری بھرکم ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر ایک حقیر سے مچھر میں ہاتھی سے زیادہ آرگنز پائے جاتے ہیں، ہے نا حیران کن بات؟ جدید تحقیقات کے مطابق مچھر کا وجود انسان کے وجود سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ زمین پر 10 کروڑ سال سے رہ رہے ہیں۔ مچھر کے 10 کروڑ سال پرانے فوسلز دریافت کیے گئے تو پتہ چلا کہ مچھروں میں کوئی ارتقائی تبدیلی یعنی ایوولوشن نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات چارلس ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن پر ایک کویشچن مارک ہے۔ مادہ مچھر ایک ہی وقت میں 1200 انڈے دیتی ہے۔ ان کی خاص بات ہے خون چوسنے کا طریقہ۔ ان کے منہ میں 6 سوئیاں ہوتی ہیں جن میں سے ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے۔ ان کی مدد سے یہ مطلوبہ خون ہی چوستے ہیں۔ سوچئے انسان کے جسم میں 6 سوئیاں لگیں اور اسے محسوس بھی نہ ہو۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس بات کو بھی سمجھ لیں، جیسے آپریشن سے پہلے مریض کے اعضاء کو سن کیا جاتا ہے، ویسے ہی مچھر سب سے پہلے اپنے لعاب سے مطلوبہ جگہ کو سن کرتا ہے اور پھر اس کو کاٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا۔ اب ذرا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ مچھر ایک پیراسائٹ ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی منافقت اور ظلم و ستم کا ذکر کیا ہے، مثلا کس طرح انہوں نے انبیاء کو بغیر کسی حق کے شہید کیا۔ وہیں یہودیوں کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ذکر بھی اسی سورہ میں فرمایا۔ پیراسائٹ سے مراد ایسا جاندار جو کسی دوسرے جاندار یعنی ہوسٹ سے رہنے کے لیے جگہ اور خوراک حاصل کرے، مگر بدلے میں اس جاندار یعنی ہوسٹ کو نقصان پہنچائے۔ مچھر بھی ایک پیراسائٹ ہے۔ اب ذرا یاد کریں اس وقت کو جب ان تمام یہودیوں کو انگریزوں نے اپنی حدود سے نکال دیا، مگر سلطنت عثمانیہ نے انسانیت کے ناطے ان کو جگہ دی، ان کو خوراک دی۔ بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ ان بدخصلتوں نے اپنی مسلسل چالوں سے اسی عظیم مسلمان سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ہے مچھر صرف یہودی۔ بالکل اسی طرح یہ بدخصلت یہودی اس وقت فلسطین پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ وہاں مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ رمضان المبارک میں پتوں کو کھا کر سحری
اور افطاری کی جاتی ہے۔ یہ اسرائیلی بدبخت یہودی جوان بوڑھے تو کیا، شیرخوار بچوں کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ میری نظر میں یہ سفاک ہونے میں مچھر سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، بلکہ مچھر کی توہین ہے کہ مچھر کی خصلت کو ان کی خصلت کے ساتھ ملایا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے مسلمان ممالک کو غیرت دے اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بدبخت یہودیوں کے ظلم و ستم سے بھی آزاد کروائے۔ آمین۔